أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بیوقوف لوگ عنقریب کہیں گے کہ آخر ان مسلمانوں کے رخ کو کس چیز نے اس قبلے سے جس پر وہ تھے پھیر دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مغرب اور مشرق اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیوقوفوں، نہ سمجھو اور ایسے ہی کم عقل لوگوں کی یا پھر بیجا کے اعتراض کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس۔ آیت کریمہ تحویل قبلہ سے پہلے نازل ہوئی، قبلے کے تحویل کا اشارہ دیا گیا اور پھر اس پر ان کو جو اشکال ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ عرب کے مشرکین نے یہ باتیں کہی، بعض حضرات نے کہا کہ یہ منافقین نے اس طرح کی باتیں کہی، اور زیادہ تر یہ کہا گیا کہ اس سے یہودی مراد ہے کہ یہودیوں نے اس طرح کی باتیں کہی۔ کسی ایک طبقے یا کسی ایک جماعت کے ساتھ اس کو مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ چونکہ من الناس کہا، سفہاء من الناس، کہ لوگوں میں جو بیوقوف ہوگے، تو اس طرح کا اعتراض کرنے والے اور اس طرح کی باتیں کرنے والے کوئی ایک مخصوص طبقے سے نہیں، بلکہ ان تینوں ہی طبقوں سے یا اس طرح کے اور بھی جو لوگ ہوں گے قیامت تک آنے والے، وہ سب اس میں شامل ہوں گے جو اس طرح بے تکی باتیں کرتے ہوں گے۔ ایک طرح کی پیشنگوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ سیقول السفہاء، کہ عنقریب یہ بیوقوف اس طرح کا اعتراض کریں گے، اور انہوں نے کیا۔ یا پھر بعض حضرات نے کہا کہ اس میں ماضی کے معنی ہے، لیکن اس طرح اس کی ترجمانی کی گئی، جبکہ دیگر حضرات نے یوں کہا کہ اس میں دوام اور استمرار کو بتلایا گیا کہ اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہی رہیں گے اور اس طرح وہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ ہر زمانے میں جو بھی اس طرح ناسمجھ، عقل سے خالی اور بیوقوف یا پھر بدطینت اس میں شامل ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ آپ کا رخ آپ کے والد محترم جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے۔ چنانچہ 16 یا 17 ماہ بعد تحویل قبلے کا حکم آیا۔ یہ ایک مختلف فی بات رہی کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ بعض روایت سے آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، مدینہ جانے کے بعد پھر بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی 16 یا 17 ماہ۔ اس پر یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیے نبی آخر الزماں ہے لیکن قبلہ ہمارا اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے وہاں پر بھی حکم یہی تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے اس سمت ہو کر نماز ادا کرتے کہ سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور آگے بیت المقدس ہوتا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور حکمت اور مصلحت وہ خدا جانے، لیکن واضح طور یہودیوں کا قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا، چنانچہ ان کو قریب کرنے کے لیے اور ان کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے اس طرح کا حکم نازل ہوا، بجائے قریب ہونے کے دور ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی
کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، جیسے ہی خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا ان کے ہوا گل ہو گئی، ان کے اندر جو تعلی تھی، خوش گمانی تھی، خوش فہمی تھی، وہ رفع ہو گئی، اور پھر وہ اعتراض کرنے لگے۔ آخر بیت المقدس سے پھیر کر ان کو خانہ کعبہ کی طرف کس چیز نے کر دیا؟ سے مختصر جواب دیا گیا، قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، چاہے مشرق کی طرف رخ ہو چاہے مغرب کی طرف رخ ہو، یا اس کے علاوہ شمال کی طرف رخ ہو یا جنوب کی طرف، یہ سب اللہ کی جہتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ظاہری شکلوں کی طرف جو تم اپنے رخ کرنے کو اہمیت دیتے ہو اور اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عظمت اور بڑائی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی تابعداری کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ جس کو جس طرف رخ کرنے کو کہے اس طرف رخ کر لے، اللہ کا حکم مان لے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی اگر سمتوں سے چمٹا رہا اور جہتوں کو لازم پکڑا رہا اور اسی کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، گویا کہ ظاہری شکلوں پر وہ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، جہتوں کو یا ظاہری شکلوں کو یا ظاہری نقشوں کو آدمی اہمیت کی نگاہ سے دیکھے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہاں، اللہ جس کو مقدس بتلائے وہ مقدس ہوگا، اور جس کو غیر مقدس بتلائے وہ غیر مقدس ہوگا۔ اللہ جو حکم دے اس کی تابعداری کرے۔ یہ آیت کریمہ سے یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ اصل دین اور شریعت پر لوگوں کے ہر زمانے میں اعتراضات رہے ہیں۔ جو بیوقوف، نادان، ناسمجھ قسم کے لوگ رہے ہیں، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی شریعت کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں نادانوں، ناسمجھو مزاج ہے، اور دین پر الگ الگ ناحیوں سے اعتراض کرتے ہیں، اور دین کے جو مختلف احکامات آئے ہیں اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لیکن وہ ناسمجھ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے جو بھی حکم دے اور جو بھی قانون نافذ کرے اس کا اس طرح کرنا اپنی جگہ بجا ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا اس کا ہر حکم بے شمار حکمتوں پر، انسانی مصلحتوں پر مبنی ہے، کہ ایسے لوگ جن کو دین کا، شریعت کا کوئی علم نہیں ہے، وہ بھی کہاں کے دین اور شریعت پر کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذات عالی اور اس کے احکامات کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی روشن کتاب اور روشن دلیل کے۔ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے ہی اشارہ فرما دیا، تحویل قبلے کا جب عمل پیش آئے گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کو پہلے ہی سے اس کی تلقین کر دی گئی کہ لوگ اس طرح اعتراض کریں گے، ان کے اعتراض کرنے پر کوئی دل برداشتہ نہ ہو اور کبھی نہ خاطر نہ ہو۔ لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ کا کیا حکم ہے وہ اصل چیز ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے اس کی تابعداری ہو، اللہ نے کس موقع پر، کس مناسبت سے، کہاں کیا حکم دیا ہے وہ سمجھے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، نہ کہ جو رسومات ہے، اس کے نقشے ہیں، ان میں ہم نہ الجھے، بلکہ ان سے اوپر ہو کر اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے، ہمیشہ اس طرف دھیان ہو۔